رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالسكور ويدانا رزقه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد سيدنا وحبيبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بھیجو محمد وآلہ وسلم. عزیزان محترم، خداوند عالم کا پھر سے ایک مرتبہ شکر ہے کہ اس نے پھر سے ایک مرتبہ شہزادی کونین کے غریب بیٹے کا ماتم کرنے کی پھر سے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہر حال میں ہم اس خالق کائنات کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمارے رشتے کو امام حسین علیہ السلام کے رشتے سے منسلک کر دیا. امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ماؤں کے پاک دودھ کی شکل میں ہمارے اندر منتقل کیا. یہ خداوند عالم کا شکر بجا لانے کے لیے کافی ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے ہمیں محبت پیدا کرنے کا سلیقہ عطا کیا. عزیزان گرامی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کروں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ ہدایت کا چراغ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے امام حسین، رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کہا ہدایت کا چاند ہے، نہیں کہا ہدایت کا سورج ہے، بلکہ سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ نے، رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو چراغ سے تشبیہ دی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
کیا چراغ بڑی چیز ہے، چراغ کی روشنی بڑی چیز ہے، یا سورج کی، یا چاند کی؟ لیکن رسول اللہ نے ہدایت کا چاند نہیں کہا، ہدایت کا سورج نہیں کہا، بلکہ کہا ہدایت کا چراغ ہے۔ کیوں؟ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ سورج سے سورج نہیں جلتا ہے، سورج سے سورج نہیں جلتا، چاند سے چاند نہیں جلتا، بلکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جب چراغ سے چراغ جلتا ہے تو گویا بتانا چاہ رہے ہیں حسین کا وہ ہدایت کا چراغ تا قیامت تک یہ چراغ جلتا رہے گا، یہ ہمیشہ جلتا رہے گا، ایک دوسرے کو جلاتا رہے گا۔ 1400 سال ہو گئے امام حسین کو قتل ہوئے، لیکن آج تک ان کا ذکر باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پر حسین کا جو چراغ ہے وہ ایک دوسرے کو جلاتا ہوا آج تک پہنچا ہے، یہ چراغ ہے۔ لیکن عزیزو، میں آپ سے کہوں گا کہ تم دیکھیں، لکڑی بھی جلتی ہے، چراغ بھی جلتا ہے، لکڑی بھی جلتی ہے، چراغ بھی جلتا ہے، لیکن لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، لیکن چراغ جل کے روشنائی دیتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو لکڑی بن کے نہیں جلنا ہے، بلکہ چراغ بن کے جلنا ہے۔ کیوں چراغ بن کے جلنا ہے؟ تاکہ ہم خود بھی روشنی میں رہیں اور دوسروں کو بھی روشنی پہنچائیں، اور دوسروں کو بھی روشنی پہنچائیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ نے چاند سے تشبیہ نہیں دی، سورج سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی کوٹری میں، ایسے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں جہاں سورج کی کرنیں نہیں آتی، چاند کی روشنی نہیں آتی، بلکہ وہاں پر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ چراغ ہے، وہ چراغ وہاں پہ کام آتا ہے۔ وہ کون سا چراغ ہے؟ وہ ہدایت کا چراغ ہے، وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ وہ کون سا ہدایت کا چراغ ہے؟ جو اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کے حوالے کیا۔ اب دیکھیں، چراغ کو جلانے کے لیے روغن کی ضرورت ہے، تیل کی ضرورت ہے۔ بغیر روغن کے چراغ نہیں جلتا، بغیر گیس کے چراغ نہیں جلتا، بغیر جو ہے نا کیا ہے کسی وسیلے کے نہیں جلتا۔ لیکن حضرت آدم کے پاس جو ہدایت کا چراغ تھا وہ کیسے جلا؟ اس کو کیسے جلا؟ جب دو بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی اور وہ دشمنی کی ہوا اس چراغ کو بجھانا چاہی، تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے کا خون دے کر اس چراغ کو جلایا، اور پھر وہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک آیا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جب یہ چراغ آیا، فرعونیت کی ہوا اس چراغ کو بجھانا چاہی، اور تو حضرت موسیٰ نے پھر سے ایک مرتبہ اس چراغ کو جلایا، ہدایت کا چراغ، اور پھر وہ ہدایت کا چراغ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں آیا۔ اب اس حضرت ابراہیم کیسے اس چراغ کو جلائیں؟ بیٹے کو قربان گاہ لے جا کر اس چراغ کو پھر دوبارہ زندہ کیے، اور پھر وہ چراغ یہاں تک کہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آیا۔ منافقت نے اس کو بجھانا چاہا تو رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے پھر سے اس چراغ کو جلا دیا، اور پھر ظالموں نے پھر سے ایک مرتبہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے پھر اس چراغ کو جلایا، اور جب پھر ظالموں نے اس چراغ کو بجھانا چاہا، امام حسین علیہ السلام نے اصغر کا خون دے کر، اکبر کا خون دے کر پھر اس چراغ کو جلایا۔ اور جب دیکھا کہ ظالموں نے، ظلمت نے اس چراغ کو پھر سے بجھانا چاہا۔ آپ دیکھیں، ایک چراغ کو بجھانا، جب بجھتا ہے، ہوا آتی ہے تو ہم ہاتھوں کا سہارا دیتے ہیں تاکہ وہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ اب امام حسین کی ہدایت کے چراغ کو کیسے بچائیں؟ تو جناب زینب نے اپنی ردا کا سایہ دے کر اس چراغ کو بجھا لایا ہے۔
اور وہ چراغ پھر سے جلتا رہا یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پاؤں کے چھالوں کے خون کو ڈال کر پھر سے اس چراغ کو جلایا، اور وہ چراغ پھر دربار میں گیا، اور دربار میں جا رہا تھا تو پھر سے ایک مرتبہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی۔ جناب سکینہ نے اپنی یتیمی کا روغن اس میں ملا کر پھر اس چراغ کو جلا دیا، اور پھر سے وہ چراغ، اور جب پھر سے ایک مرتبہ وہ چراغ جلا اور پھر ایک مرتبہ منافقت کی آندھیوں نے اس کو بجھانا چاہا، جناب زینب نے یزید کے گھر میں فرش عزا کا اہتمام کر کے پھر سے ایک مرتبہ وہ چراغ کو جلایا۔ آج یہ فرش عزا نہیں ہے بلکہ ہدایت کا چراغ ہے جو ہر جگہ روشن ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ وہ چراغ ہے، توجہ کریں، یہ چراغ ہے جو ہمیشہ جلتا رہے گا۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ چراغ آپ لکڑی کی طرح نہ بنو بلکہ چراغ کی طرح بنو، اس لیے کہ لکڑی جلتی ہے، جلتی ہوئی لکڑی کو چھوؤ گے ہاتھ جل جائے گا، بجھیے گی تو آپ کا ہاتھ کالا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے دامن کو گناہوں کے ذریعے سے کالا مت کرو، بلکہ چراغ جلا کر تم اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈھال لو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے امام حسین رسول اللہ نے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ نجات کی کشتی کیا ہے؟ توجہ کریں، نجات کی کشتی کیا ہے؟ یہ نجات کی کشتی، دیکھیں، ہر کشتی نجات کی نہیں ہوتی، ہر کشتی نجات کی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سمندر میں اگر کشتی ڈوب جائے تو اس کے ڈوبنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو کشتی کمزور ہوتی ہے تب ڈوب جاتی ہے، یا کشتی کو چلانے والا ناخدا ہے جو اگر وہ نااہل ہے، کمزور ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، یا جو ہے طوفان اتنا تیز ہو تب جا کے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ لیکن جب کشتی ڈوبتی ہے تو وہ سگنل بھیجتی ہے کہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، تو ایسے وقت میں نجات کی کشتی آتی ہے تاکہ اس کشتی میں سوار لوگوں کو بچائے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک وہ کشتی آئے کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ تو کشتی سب سے پہلے زندہ لوگوں کو بچاتی ہے، مردہ لوگوں کو نہیں لے جاتی۔ کشتی پہلے زندہ لوگوں کو بچاتی ہے اور مقصد تک پہنچاتی ہے، پھر دوبارہ آتی ہے، پھر پوچھتی ہے کوئی اور زندہ ہے کوئی، آواز دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی زندہ ہے، اپنی حیات کا اعلان کرے تو پھر وہ کشتی اس کو سوار کر کے لے جاتی ہے، مردے انسانوں کو نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ امام حسین جو کشتی نجات ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے، وہی اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو امام حسین کی کشتی انہیں سوار نہیں کرتی، امام حسین کی کشتی سوار نہیں کرتی۔ کشتی میں سوار ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیسے زندہ ہو؟ اپنے کردار آپ کا زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، اس لیے کہ امام حسین صرف آپ کے لباس کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ آیا اس کا کردار میرے کردار سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اگر میں حسینی کہوں اور پھر سے جھوٹ بولوں گویا حسینی نہیں ہے۔ کہنے کیا ہے؟ حسینی ہو، دھوکہ دے، حسینی نہیں ہے۔ حسینی ہو، انہیں بیوی پر ہاتھ اٹھائے، وہ حسینی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حسینی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے، مظلوم کی حمایت کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی لیے آئے ہیں۔ نجات کی کشتی کیا ہے؟ توجہ کریں، نجات کی کشتی آتی ہے، لیکن جب دین اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی تو گویا اس کے کچھ جو ہے نا کیا ہے، 3 اصول جو میں نے بتائے تھے، کشتی کیا ہے، کمزور ہو، یا کشتی کو چلانے والا ناخدا کمزور ہو، یا طوفان زیادہ تیز ہو۔ تو دین اسلام کی کشتی رسول اللہ کے بعد کچھ لوگوں کی کمزور ہو گئی تھی، گویا ان کا ایمان کمزور تھا،
تو ظالموں نے ان پر حکومت کی، یا جس کو انہوں نے رہبر بنایا تھا وہ کمزور تھا اس لیے ظالموں نے حکومت کی، یا ظالموں نے تلوار کے ذریعے سے انہیں ڈرایا اس لیے ان کی کیا ہے کمزور تھی۔ جب کوفے والوں کی کشتی کمزور ہو گئی تھی وہ سگنل بھیجے امام حسین کے لیے، تو امام حسین تھے نجات کی کشتی تاکہ انہیں نجات دیں، تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کشتی کو چلانے والے حضرت مسلم کو بھیجا تاکہ تم جہاں نہ جاؤ اور کوفے میں وہ کشتی کو چلاؤ۔ جب وہ کشتی کو چلاؤ، جب ظالموں نے اس کشتی کے ناخدا کو حضرت مسلم کو قتل کر دیا، امام حسین نے کہا تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں تو تمہیں جو ہے نا کیا ہے اب میں نجات دینے والا نہیں ہوں، توجہ کریں، نجات دینے والا نہیں ہوں۔ لیکن امام حسین نے کوفہ آنے کی بجائے آ گئے کربلا، ٹھیک ہے، آ گئے کہاں؟ کربلا میں آئے، اور آنے کے بعد زمین کو خریدا، زمین کو امام حسین نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے بیٹے علی اکبر کے نام کر دیے۔ کیوں؟ حضرت عباس کے نام نہیں کیے، خود کے نام نہیں کیے، علی اکبر تھے جوان، جوان کے نام اس لیے زمین کو کر دیا تاکہ یہ زمین ہمیشہ کے لیے جوان رہے، یہ زمین ہمیشہ کے لیے جوان رہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کو آتے ہیں۔ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جو 2 محرم سے مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے کوفے کو جانے کے بجائے کربلا آئے۔ جب کربلا کے نزدیک پہنچے، امام نے پوچھا بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا شط فرات ہے، کسی نے کہا دفع ہے، کسی نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ امام نے کہا مولا اے بیٹا بھیا عباس اب یہیں پر خیمے نصب کر لو، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ امام راستے میں تھے، ایک کوفے والے سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا بتاؤ میرے مسلم کی کیا خبر ہے؟ تو اس کوفے والے نے کہا کہ مولا مت پوچھئے، جب میں نکلا تو مسلم کے جنازے کو گھوڑوں کے پیروں سے باندھ کر انہیں کیا ہے کوفے کے گلیوں میں گھما رہے تھے۔ مولا مت پوچھئے کوفے کے حالات اتنے خراب ہیں کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے، ان کا سر دار الامارہ پر لٹکایا گیا، ان کے بدن کو گلی گلی میں گھمایا گیا۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین حضرت مسلم کی بیٹی کو اپنے گود میں بٹھاتے ہیں، سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، اور ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی نے پوچھا مولا یہ بتائیے دست شفقت کیوں پھیر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے وہ بچے یتیم ہوتے ہیں۔ ہاں سادارو، میں کہوں گا مولا اگر یہ منظر سکینہ نہ دیکھتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے کہ آپ کے شہادت کے بعد سکینہ کو دست شفقت کوئی پھیرنے والا نہیں، ارے پھیرا تو کوئی تماچے مارا، کوئی تازیالے مارا، کوئی گوشت والوں کو چھینا۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا اے بابا آپ نے کہا تھا کہ جب یتیم ہوتے ہیں دست شفقت پھیرتے، اے بابا ارے ظالموں نے دست شفقت نہیں بلکہ مجھے تماچے مار رہے، میرے گوشت والے چھینے۔ آزادارو، ایک مرتبہ کہ کربلا کے طرف کاروان لوٹا، کربلا پہنچا، امام حسین نے خیمے لگانا شروع کیے۔ جب خیمے نصب ہوئے بیویوں کو خیمے میں بھیجا۔ ایک مرتبہ عزادارو غضب یہ ہوا، علی کی بیٹی روتے ہوئے باہر آئی، آنے کے بعد پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ یہ زمین کون سی ہے؟ کہا بہن خیریت تو ہے، کہا ہم جب سے اس زمین پہ آئے ہیں کوئی ایک بی بی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا گھر اجڑ گئے، جیسے
سے اس کا گھر اجڑ گیا ہے۔ امام حسین نے کہا اے بھائی زینب یہی وہ سبیل ہے، ہمارا گھر یہی وہ زمین ہے۔ اکبر نے گھر گھر تم توڑ دیکھا، 6 مہینے کے بچے کے گلے پاتیر ہوگا۔ یہی وہ زمین ہے کہ قاسم کے ٹکڑے زمین پر بکھرے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے اس زمین کے لوگوں، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ لوگوں، میں نے اس زمین کو خرید لیا ہے، کچھ دن کے بعد ہمیں شہید کر دیا جائے گا، اگر ہو سکے تو آنا ہمارے میتوں کو دفنانا۔ ایک مرتبہ پھر مردوں کو بھیج کر عورتوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اگر ڈر کے مارے آپ کے شوہر ہمیں نہ دفنائے تو تم آنا، پانی بھرنے کے بہانے آ کر ہمیں دفنا دینا۔ اور ایک مرتبہ آخر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے، اگر آپ کے ماں باپ ہمیں نہ دفنائے تو تھوڑی تھوڑی خاک لے کر ہمارے میتوں پہ ہماری میتوں پہ ڈال دینا۔ ارے ابو تراب کا بیٹا، لیکن کربلا میں زمین کا محتاج ہے۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، امام نے پوچھا اے بی بی تو کون ایسے رو رہی ہے؟ تو اس بی بی نے کہا اے بیٹا حسین، جب سے تو مدینے سے نکلا ہے میں تیرے پیچھے پیچھے پہلو کو تھامے ہوئے آ رہی۔ حسین سی بات کو قبول فرما۔ مالک میرے پروردگار، جو ہمارے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں ان کو فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ اس کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک پر پروردگار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔